نہایت اس کی حسین، ابتدا اسماعیل۔ نشریات ہماری بعنوان شان حسین جاری ہے۔ نشست میں محفل حسینی میں، محفل حسین میں، شان حسین میں، یہ محفل حسین، اور ہمارے ساتھ قبلہ مفتی اکمل صاحب، مولانا داؤدانی صاحب، محمود بھائی اور وسیم وسیع صاحب موجود ہیں۔ قبلہ مفتی اکمل صاحب اگر اس سیگمنٹ کا آغاز اس سے کر سکیں، واقعہ کربلا کے دائرے مختلف پہلوؤں پر بات کر رہے ہیں، تھوڑا سا اگر آپ کو آگے لے کے جانا چاہوں کہ 10 محرم تک جو ہوا، پھر 10 محرم کے بعد کے واقعات کی بھی ظاہر اپنی پوری ایک داستان ہے، اور وہ زیادہ واقعہ کربلا کی خواتین کرداروں کے گرد گھومتی ہے۔ ظاہر اس میں امام زین العابدین بھی ہیں، لیکن جناب زینب کبریٰ اور پھر دیگر شخصیات۔ تو اگر آپ اس جانب تھوڑا سا بتا سکیں کہ وہ ظلم کی کیا داستان تھی، اور اس پہلو سے بھی کہ کتنا ہی محاذ آرائی ہو، بچوں کو تو چھوڑ دیا جاتا ہے، لیکن یہاں ایسا نہیں ہوا۔ اور خواتین کا معاملہ تو یہ کہ کبھی بات، لڑائی تو بہت آگے کی بات ہے، کبھی بات بھی ہو رہی ہو، اور اگر کوئی کسی بھی حوالے سے کوئی کسی کی گھر کی عورت کا تذکرہ کرے، حالانکہ ظاہر ہے ہمارے کسی کے گھر کی خواتین کا ان خواتین سے کوئی موازنہ ہی نہیں ہے، لیکن ویسے بات کرے تو انسان کہتا ہے، کوئی ذرا سے بھی باہر آدمی تو کہتا ہے یار عورتوں کو، یار یہ مائیں سانجھی ہیں، یار بیٹیاں سانجھی ہیں، بچیاں، ان کی بات بھی نہ کرو۔ تو یہاں تو یہ رسول اللہ کے گھرانے کی بیٹیاں اور ان کے ساتھ کیا کیا، آپ ذرا اس عنوان سے بتائیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی بالکل، دیکھیں وہ اس گھرانے کی صاحبزادیاں ہیں کہ جس گھرانے کی طرف ترچھی نگاہ بھی اٹھائیں تو ایمان خلل میں پڑ جائے، اور ان بدبختوں نے کیا کیا کہ خیموں میں آگ لگا دی۔ اب جب خیموں میں آگ لگائی تو خیموں میں رہے گا اس کے اندر، لازم بات ہے کہ وہ ظاہر ہوئی ہوں گی، اور کئی دن کے چونکہ سفر تھے، مسلسل پانی کی قلت، تو پھر لباس وغیرہ یقینی سی بات ہے کہ مسلسل کوئی بدلنے کا موقع تو نہیں ہے۔ آدمی ایک حالت ایسی ہوتی ہے کہ ویسے تو وہ بیویاں ویسی کسی کے سامنے نہ آئیں، اور پھر وہ اس حالت میں، اور غم کی چلتی پھرتی تصویر ان کے سامنے، ان کا پورا خاندان لٹ رہا ہے، ان کی قیمتی متاع جا رہی ہے، ان کی کیفیات کا اندازہ کریں آپ، اور اس کے بعد پھر ان کے ساتھ یہ ناروا سلوک کے انہی لاشوں کے درمیان سے ان کو چلا کے جب لے کے جا رہے ہیں، ادھر نگاہ ڈالیں تو کوئی کٹا ہوا، ادھر ڈالیں دیکھیں تو کچلا ہوا پڑا ہوا ہے، کسی کے سر کو اتارا گیا ہوا ہے، ان کی کیفیات کیا ہوں گے آپ اندازہ کریں۔ خدا یہ قسم میں کہتا ہوں وہ بہت حوصلے والی خواتین تھی، کوئی ہماری جیسے یہاں کی ہوتی تو شاید وہ بے ہوش ہو کے یا تو ہارٹ اٹیک سے مر جاتی۔ ان کو اللہ نے بڑا حوصلہ، بڑا صبر، بڑی تواضع اور اللہ کی رضا پہ راضی رہنے کا زبردست جذبہ دیا تھا۔ وہ تربیت یافتہ خواتین تھی، اور لیکن پھر ان کی بدبختی دیکھیں، دھکے، بالیاں نوچ لینا، بازاروں سے گزارنا، جن کو آج تک کسی نے نگاہ اٹھا کر نہیں دیکھا، تو اور یہاں خاندان رسالت کی شہزادیاں ہیں جن کی طرف جنات بھی نگاہ اٹھاتے ہوئے نگاہ پھیر لیتے ہیں کہ وہ بھی مکلف بنائے گئے ہیں کہ خاندان رسول کا احترام کریں، اور وہ یہ بازاروں سے گزار کر ان کو لے کے جا رہے ہیں، اور پھر محل کے اندر لے کے جب گئے خبیث کے سامنے، اور اس نے پھر پہلے شروع کے اندر امام حسین کے لبہائے مبارکہ پہ چھڑی، دندان مبارکہ پہ لگائی، کس طرح ان کو تکلیفیں پہنچائیں۔ تو صحیح بات یہ ہے کہ میدان کربلا میں جو ہوا اور یہ پورا جو واقعات ہیں ان پہ غور کریں تو شقاوت کی انتہا دکھائی گئی ہے، اخلاقیات، انسانیت، مروت، سب کا خون کیا گیا ہے زبردست قسم کا، اور یہ جو انہوں نے کیا۔ اب دیکھیں میں ایک بس جہت سے یہ آپ کا اگرچہ کویسچن نہیں ہے، میرا رب قدرت والا چاہے تو مٹا کر رکھ دے، میرے آقا اشارہ فرمائے زمین پہ کھڑے ہو کے چاند کے 2 ٹکڑے کر دیں، مولا علی چاہیں تو خیبر کا قلعہ اٹھا کے اس کا دروازہ پھینک دیں، بی بی فاطمہ اگر اپنی چادر اللہ کی بارگاہ میں اٹھا کر دعا کریں تباہ بربادی ہو جائے، لیکن اس کے باوجود ادھر سے بالکل اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو آزمائش میں رکھا، اور باقی سب اس آزمائش پر راضی ہیں۔ میرے آقا میدان میں موجود ہیں، چاہیں تو اشارہ کر کے گردنیں اڑا دیتے ان کی، لیکن میرے آقا جب یہ منظر دیکھ رہے ہوں گے کہ ان کی گھر کی شہزادیوں کو اس طرح لے جایا جا رہا ہے، بھرے بازار سے لوگ ان کو دیکھ رہے ہیں، کوئی اچھی نگاہ سے، کوئی بری نگاہ سے، آوازیں کوئی کس رہا ہوگا، تو کس قدر آپ کی دل آزاریاں ہو رہی ہوں گی۔ اللہ تعالیٰ رحم فرمائے ہم سب کی حالت پر، اور اللہ تعالیٰ جو انہوں نے قربانیاں دی ہیں ان قربانیوں کو ذہن میں رکھ کر ہمیں بھی دین کے لیے کچھ نہ کچھ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاک اللہ۔ اور جب میں اس موضوع پہ جب سوال کرنے کا سوچتا ہوں تو
مطلب میں الفاظ نہیں مل پاتے، چونکہ مجھے یہ لگتا ہے، اور یقین کیجیے ابھی مجھے کہتے ہوئے بڑی مشکل ہو رہی ہے، کہ یہ جو دو الفاظ ہیں یہ ایک جملے میں کہنا ہی اتنا معیوب لگتا ہے کہ زینب اور بازار دربار. یعنی یہ تو اب اگین سر قبلہ کہہ رہے ہیں، میں اگر اپنی بہن اپنی بیٹی جن کا کوئی موازنہ ہی نہیں ہے تو یہاں تو کوئی، تو ایک تو اس پہ فرمائے گا، اور پھر دوسرا پہلو بھی کہ اب ان کی ہمت اور شجاعت کا کیا عالم ہے کہ یہ وہ خاتون ہے کہ جن کو اپنے عزیزوں کی لاشوں کے درمیان سے گزارا گیا ہے، کبھی بازاروں سے کبھی درباروں سے، پھر بھی جب دربار عزیز میں گئی اور مطبخ بیٹھا تو ایسے اس سے ہم کلام ہو رہی ہیں کہ جے کہ مطلب الٹ کے رکھ دیا سارا کا سارا دربار اپنی باتوں سے. وہ میں نے شعر سنا، ملتا نہیں ہے کوئی سہارا یزید کو، اس طرح سے زینب نے اجاڑا یزید کو. خاتون جنگ کر نہیں سکتی تھی، اس لیے گویا خطبوں کی ذوالفقار سے مارا یزید کو، وہ عمارت گرا دی. تو یہ بھی ایک پہلو شاندار نہیں ہے کہ یہ خاتون کیا صبر کا پہاڑ ہے. بتایا کہ میں علی کی بیٹی ہوں. بالکل میں تائید کروں گا، توثیق کروں گا جناب مفتی اکمل صاحب مدظل علی کے افکار کی. اور اگر آپ دیکھیں نا جناب زینب کے لفظ پر ہی، لفظ زینب کے اوپر آپ غور کریں. زینب کا مطلب کیا ہے؟ زین اور اب یہ دو ہیں کہ جن سے مل کر مرکب ہو کر یہ نام بنا ہے. زین کا مطلب ہے زینت، اور اب کا مطلب ہے باپ. زین اب یعنی باپ کے لیے باعث زینت. لہجہ امیر المومنین میں مولا علی کے لہجے میں گفتگو کرنے والی تھیں جناب زینب سلام اللہ علیہ. جب کوفہ میں امیر المومنین کا ظاہری خلافت کا زمانہ تھا، اس زمانے میں بھی کوفہ کی خواتین باقاعدہ آیا کرتی تھیں اور جناب زینب سے درس تفسیر لیا کرتی تھیں. تو جناب زینب سلام اللہ علیہ کی یہ شہرت بھی تھی، عالمہ غیر معلمہ، عقیلہ بنی ہاشم، مفسرہ قرآن، یہ انداز تھا جناب زینب کا. اور پھر اس کے بعد اگر جناب زینب سلام اللہ علیہ کے اس خطبے کی طرف دیکھیں کہ جس کے پس منظر میں وہ ساری قربانیاں ہیں، یعنی وہ خاتون کہ جس نے کربلا کے میدان میں اپنے بھائی کے لاشیں کو دیکھا ہے، اپنے بچوں کے لاشوں کو دیکھا ہے، اور پھر سروں کو نوک نیزہ پر دیکھا ہے، اور اس کیفیت کے اندر پھر ان کو کوفہ اور شام کے بازاروں اور درباروں سے ہو کر آنا پڑا ہے. اور اس کے بعد پھر اگر آپ کوفہ میں ان کے خطبات کو دیکھیں، بازار میں جو انہوں نے خطبہ دیا، دربار میں جو انہوں نے خطبہ دیا، اور الٹیمیٹلی جو اس کا کلائمیکس ہے، جو اس کی پرائم ہے کہ جو دربار یزید کے اندر جناب زینب سلام اللہ علیہ نے خطبہ دیا ہے، اور اس کا بھی پھر پس منظر ہے کہ وہاں پر وہی چیز کہ باقاعدہ امام حسین علیہ السلام کے لبوں کے ساتھ گستاخی کی جا رہی ہے، چھڑی ماری جا رہی ہے، کہ جس کو دیکھ کر بعض صحابہ رسول برداشت نہیں کر پائے. انہوں نے کہا کہ اے یزید اس چھڑی کو ہٹا لے، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ جن لبوں کے ساتھ تو گستاخی کر رہا ہے، پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جھک جھک کر ان لبوں کو بوسہ دیا کرتے تھے. یہ کیفیت، اب آپ سوچیں کہ جب صحابی کی یہ کیفیت ہے تو جناب زینب کی کیا کیفیت ہوگی. اور پھر اس کے بعد یزید یہ شعر پڑھ چکا ہے اس موقع پر، لعبت ہاشم بالملک فلا خبر جاء ولا وحی نزل، کہ یہ سارا ڈھونگ تھا بنی ہاشم کی طرف سے، کوئی وحی نازل نہیں ہوئی تھی، کوئی فرشتہ نازل نہیں ہوا تھا، یہ اقتدار حاصل کرنے کے لیے سارا ڈھونگ رچایا گیا تھا معاذ اللہ. اور پھر اس کے بعد جناب زینب سلام اللہ علیہ خطبہ دیتی ہیں، فی البدی ایکسٹمپورلی خطبہ دیتی ہیں، اور اس خطبے کے اندر آیات قرآنی کا جو استفادہ ہے وہ اگر آپ دیکھیں شروع ہی کرتی ہیں سورہ روم کی آیت سے کہ لا یحسبن الذین کفروا انما نملی لهم خیر لانفسہم، کہ کافر یہ گمان نہ کریں کہ جو ان کو مہلت دی جا رہی ہے ان کے لیے بہتر ہے. انما نملی لهم لیزدادوا اثما، ان کو مہلت یوں دی جا رہی ہے کہ چاہیں تو اور اپنے گناہوں کے اندر اضافہ کر لیں. جب مہلت ختم ہوگی پھر پروردگار عالم کی گرفت بہت سخت ہے. پھر شہداء کے حوالے سے گفتگو، لا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل اللہ امواتا بل احیاء عند ربہم یرزقون، کہ گمان نہ کرنا کہ وہ جو اللہ کی راہ میں قتل کر دیے گئے وہ مردہ ہیں، بلکہ وہ زندہ ہیں. بل احیاء عند ربہم یرزقون، اور وہ اپنے رب کے پاس سے رزق پا رہے ہیں. مسلسل ہم دیکھتے ہیں کہ جناب زینب سلام اللہ علیہ ایک کے بعد ایک، ایک کے بعد ایک، ایک کے بعد ایک آیتوں سے استفادہ کرتی ہیں. اور پھر اس کے بعد اختتام پر یہ جملے جو جناب زینب کے ہیں وہ تو مستقبل کے حوالے سے پیشن گوئی ہیں، جو یقیناً احادیث کے ذریعے سے جناب زینب تک یہ خبر پہنچی تھی. تو بی بی زینب نے یزید کو مخاطب کر کے یہ جملہ تک کہا، اے یزید جو تیرا دل چاہے اور بھی کر گزر، مگر یاد رکھنا کچھ بھی کر لے لا تمہو ذکرنا، واللہ لا تمہو ذکرنا، اللہ کی قسم تو ہم آل محمد کا ذکر مٹا نہیں سکتا. اور پھر اس کے بعد ساتھ ہی دوسرا جملہ جو جناب زینب سلام اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا کہ یاد رکھنا یہ جو وحی پروردگار ہے نا قرآن کی صورت میں، کچھ بھی ہو جائے، اس لیے اس نے کہا تھا کہ یہ سب ڈھونگ تھا. جناب زینب نے فرمایا کہ یہ جو وحی ہے تو اس کو ختم نہیں کر سکتا، تو اس قرآن کو ختم نہیں کر سکتا. پھر اس کے بعد جناب زینب سلام اللہ علیہ کا یہ جملہ کہ جو تیرے دامن کے اوپر داغ لگ چکا ہے قتل حسین کی وجہ سے، تو کچھ بھی کر لے تو اس کو مٹا نہیں سکتا.
یعنی آل محمد کا ذکر ہمیشہ خیر کے ساتھ باقی رہے گا، یہ بھی جناب زینب نے پریڈکٹ کیا۔ جو یزید کا نام ہے وہ گالی بن جائے گا، اسے بھی جناب زینب نے پریڈکٹ کیا۔ اور سب سے بڑھ کر وہی ہے پروردگار قرآن، کہ جس کے لیے اس نے کہا تھا کہ یہ سب ڈھونگتا، کہ یہ ہمیشہ ہمیشہ باقی رہنے والی کتاب ہے، کبھی اس کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ یہ جناب زینب کا معرکۃ العراء خود۔ واہ واہ کیا کیا جناب محمود بھائی۔ رسول اکرم کی ہے نواسی، علی کی دختر جناب زینب، رسول اکرم کی ہے نواسی، علی کی دختر جناب زینب، درود ان پر سلام ان پر، درود ان پر سلام ان پر، ہے خیر و کوثر جناب زینب، وہ ہے خطیبہ وہ ہے نقیبہ، وہ ہے علیمہ وہ ہے ادیبہ، لقب ہے ام المصائب ان کا، لقب ہے ام المصائب ان کا، عطاؤں کا گھر جناب زینب، برائے دی بیٹ کر کے قربان، خدا سے جنت خریدتی ہے، برائے دی کر کے بیٹ قربان، خدا سے جنت خریدتی ہے، جناب زہرا کی ہر ادا کی عظیم پیکر جناب زینب، جناب زہرا، نبی سے گھوٹی ملی تھی ان کو، شجاعت حیدری تھی ان میں، نبی سے گھوٹی ملی تھی ان کو، شجاعت حیدری تھی ان میں، بڑا ہی احسان کر گئی ہے، نبی کے دین پر جناب زینب، ہر ایک سوالی کی جھولی بھرنا ہے خاص اعجاز کا ساجد، ہر ایک سائل کو دے رہی ہے، ہر ایک سائل کو دے رہی ہے، نبی سے
لے کر جناب زینب درود ان پر سلام ان پر ہے خیر و کوثر جناب زینب. جزاک اللہ جزاک اللہ. کیا کہنا ہے؟ جزاک اللہ. وسیم بھائی آپ. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. حسین کو حسین مان لو، امین بن امین مان لو، مان لو حسین کو حسین مان لو، امین بن امین مان لو. خود معین الدین نے کہا، خود معین الدین نے کہا، حسین کو ہی دین مان لو، امین بن امین مان لو، حسین کو ہی دین مان لو، امین بن امین مان لو. جن کو چن لیا حسین نے، 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 ان کو صالحین مان لو، ان کو صالحین مان لو، مان لو حسین کو حسین مان لو، امین بن امین مان لو، حسین کو ہی دین مان لو، امین بن امین مان لو. ہر نبی کا ناز ہے حسین، ہر نبی کا ناز ہے حسین، ہر نبی کا ناز ہے حسین، ہر نبی کا ناز ہے حسین. فخر مرسلین مان لو، فخر مرسلین مان لو، مان لو حسین کو حسین مان لو، امین بن امین مان لو، مان لو حسین کو ہی دین مان لو، امین بن امین مان لو. حلم ایک مکان ہے اگر، حلم ایک مکان ہے اگر، حلم ایک مکان ہے اگر، عشق ایک مکان ہے اگر، حسین کو مکین مان لو، امین بن امین مان لو، مان لو حسین کو ہی دین مان لو، امین بن امین مان لو. خود معین الدین نے کہا، 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 حسین کو ہی دین مان لو، امین بن امین مان لو، مان لو حسین کو حسین مان لو، امین بن امین مان لو، مان
حسین کو ہی دین مان لو امین بن امین مان لو جزاک اللہ لیکن بہت شکریہ بہت نوازش نشریات ہماری جاری ہے وقفے کے بعد حاضر ہوتے ہیں انشاءاللہ نہایت اس کی حسین ابتدا اسماعیل